22 رجب کی نظر کی مناسبت سے جو بات ہو رہی تھی، گزشتہ تقریر میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ نظر و نیاز در حقیقت ایک تحفہ جو خدمت امام میں پیش کیا جاتا، چنانچہ اس میں کسی تاریخ اور غیر تاریخ کا مسئلہ نہیں، سال میں جب کبھی نظر کرے جب کبھی نیاز کرے، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ جو کچھ بھی آپ اس انداز سے معصوم تک پہنچاتے ہیں یہ اس کے بدلے میں آپ کے گھر میں برکتیں لے کے تو ضرور آتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ امام کے نام پہ کچھ خرچ کریں اور آپ کو اس کا بدلہ نہ ملے۔ اس حدیث میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے جو پیغمبر اسلام کی ایک حدیث میں اکثر پڑھتا ہوں کہ سنو، نبی کا کام قسمیں کھانا نہیں ہوتا، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے میں قسم کھانے کو تیار ہوں، 3 خرچے ایسے ہیں جس کے لیے میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ نبی قسم نہیں کھاتا مگر ان 3 چیزوں کے لیے قسم کھا رہا کہ اگر کوئی یہ 3 خرچے کرے گا تو آخرت کا جو اجر ہے وہ تو محفوظ رہے گا، دنیا میں بھی اسے کم سے کم 70 گنا ہو کے واپس ملے گا۔ اور اس میں پیغمبر نے ایک چیز یہی کہی کہ مجھ پر اور میری آل پہ کیا جانے والا خرچہ، تو یہ نظر و نیاز، یہ حقیقت یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خالی ایک رسم و رواج، چاہے ہمیں اندازہ بھی نہ ہو مگر اس کا جواب جو بارگاہ معصومین سے آتا وہ بڑی برکت والا آتا۔ اور یاد رکھیں، امام کی جانب سے ہمیں کوئی ہدیہ اور تحفہ ملے، اس سے بڑھ کے مومن کی خوش قسمتی اور سعادت کچھ نہیں ہو سکتی۔ وہ واقعہ بھی آپ یاد کریں کہ امام کی طرف سے کچھ ملے تو چھوڑے، امام کی طرف سے خالی جملہ سننے کو مل جائے، اس کی خاطر ابتدائی عہد اسلامی میں لوگ کتنے جتن کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ واقعہ جو اگرچہ فقہی اعتبار سے حرام ہے لیکن اس وقت تک یہ مسئلہ نہیں آیا تھا، چنانچہ پیغمبر اسلام اس آدمی کی اس غلطی کو معاف بھی کیا اور یہ کہہ کے معاف کیا کہ عمل غلط ہے مگر نیت کتنی اچھی۔ وہ بہت ہی تفصیلی واقعہ لیکن اس کا آخری ٹکڑا کہ جب پیغمبر اسلام کو ایک مسلمان کے گھر جانا پڑا، وہ اس کی کنیز کا مسئلہ اور کنیز کا رونا دھونا کہ میرا آقا مجھے سزا دے گا، اتنی تاخیر ہو گئی، اور پیغمبر اس کے گھر میں گئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت، اے گھر کے رہنے والوں تو پہ میرا سلام۔ کوئی جواب نہیں ملا، پیغمبر نے دوبارہ اپنے سلام کو دہرایا، السلام علیکم یا اہل بیت۔ جب دوبارہ جواب نہ ملا تو 12 پیغمبر نے اپنے سلام کو دہرایا اور تیسری مرتبہ بھی جواب نہ ملا تو پیغمبر واپس چلے۔ جو دستور ہے پیغمبر اسلام کا کہ کسی بھی گھر جب جاتے ہیں تو 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں، اگر تینوں مرتبہ میں جواب نہ ملے تو پیغمبر سمجھ لیتے ہیں کہ یا تو گھر میں کوئی ہے نہیں یا ہے تو اس وقت مل نہیں سکتا، اور پیغمبر واپس ہو جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب پیغمبر سلام کر کے واپس ہوئے تو ایک مرتبہ گھر کا دروازہ کھلتا اور صاحب خانہ دوڑ کے باہر آتا، وعلیک السلام یا رسول اللہ، وعلیک السلام یا رسول اللہ، وعلیک السلام یا رسول اللہ۔ پیغمبر اسلام نے سوال کیا، یہ بہار کی حدیث جسے شہید مرتضی مطہری نے داستان راستان یعنی سچوں کی کہانیوں میں بھی نقل کیا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے شخص اتنی دیر سے باہر آیا، کیا میرے سلام کی آواز تو نے نہیں سنی؟ کہا اللہ کے رسول آواز تو سن لی تھی۔ تو کہا کہ پھر جواب کیوں نہیں دی؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ سلام کر رہے تھے، سلام کیا ہے؟ سلام کے معنی ہے تم پر سلامتی۔ اسلام کی نگاہ میں ایک مومن پر دوسرے مومن کی جان مال اور عزت کا کتنا احترام کہ جب پہلی ملاقات ہو اس کا چہرہ دیکھو، پہلی بات یہی کہو کہ اللہ کی سلامتی تم پر، میں تمہارے لیے پیغام سلامتی لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب آپ سلام کر رہے تھے گویا سلام نہیں تھی، ایک دعا مجھ پر بھیج رہے تھے، میں نے سوچا کہ اگر میں پہلی مرتبہ آپ کو جواب دے دوں گا تو آپ دوبارہ سلام نہیں کریں گے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو آپ کی طرف سے زیادہ دعا ملے، چنانچہ میں نے دوبارہ آپ کا سلام سنا، اور پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے جواب دے دیا تو جو دعا رسول کی زبان سے میرے گھر میں آ رہی اس کا سلسلہ رک جائے گا، چنانچہ میں نے پھر انتظار کیا۔ تیسری مرتبہ جو آپ نے سلام کیا یہ تیسری دعا بنی، پھر بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا جواب دینے کا کہ اگر میں جواب دیتا ہوں تو دعائے سلامتی میں کمی ہوتی ہے، ایک مرتبہ آپ اور سلام کریں، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ تیسرے سلام کے بعد آپ واپس پلٹ رہے ہیں تو پھر میں نے آپ کو سلام کا جواب دیا۔ آج تو فقہی اعتبار سے جواب سلام واجب بھی ہے اور واجب فوری بھی ہے، فوراً جواب دینا، یہاں تک کہ اگر نماز تک میں آپ کو کوئی سلام کرے تو مسائل شریعہ کا خیال کرتے ہوئے اسی نماز میں آپ کو جواب سلام کرنا رد السلام واجب۔ لیکن پہلی بات یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب یہ فقہی حکم نہیں آیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ بہرحال وہ انسان اس مسئلے سے جاہل تھا، تو پیغمبر اسلام نے کیا اس سے ارشاد فرمایا
کہا کہ اے شخص تیرا عمل تو انتہائی بدتر تھا کہ اگر اسلام میں سلام کا جواب اس وقت تک واجب نہ بھی ہوا تب بھی بہرحال ایک آدمی پکار رہا، اسے زیادہ زحمت میں ڈالنا، اس اعتبار سے عمل تیرا بدتر تھا لیکن نیت تیری بہترین تھی، اس لیے خدا نے اس نیت پر بھی تجھے اجر دیا۔ لیکن بہرحال یہ مسئلہ اس وقت تک جب تک کہ فقہی حکم نازل نہیں ہوا۔ تو اب اس زمانے کے لوگ فقط ایک دعا ہم کو رسول کی جانب سے مل جائے اس کے لیے اتنے جتن کیا کرتے ہیں، اور اگر واقعاً کوئی ہدیہ اور تحفہ مل جائے، مانعین زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے فقہی کتابوں میں بھی، قرآن کی تفاسیر میں بھی اور احادیث کی کتابوں میں بھی۔ واقعہ اصل میں تو بڑا طولانی لیکن اس کا ایک مختصر سا حصہ کہ پیغمبر اسلام نے مسجد میں ایک صحابی کو دیکھ جو حد سے زیادہ نماز جماعت کے شائق۔ پیغمبر کے زمانے میں لوگوں میں باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا کہ کون نماز جماعت کے لیے پہلے آئے، اس لیے کہ نماز جماعت کا ایک تو ویسے ہی ثواب بہت زیادہ، اور اس کے بعد پھر جماعت کی ہر صف کا ثواب جیسے جیسے امام کے قریب ہوتے جاؤ بڑھتا جاتا، اور ہر صف میں بھی جتنا امام کے قریب ہو اتنا ثواب زیادہ ہوتا جاتا۔ تو پیغمبر کے زمانے میں باقاعدہ مقابلے ہوتے کہ کون آدمی پہلے آتا۔ نیکی کے کاموں اگر ثواب حاصل کرنے کی خاطر مقابلہ ہو، اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں بلکہ اس کو بھی عبادت سمجھا، اور اگر ذاتی غرور اور تکبر اور فقط دوسروں کو ذلیل کرنے کی خاطر مقابلہ تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ تو اب ایک مقابلہ ہو رہا، جیسے ہمارے معاشرے میں بچوں کے کوئز کمپٹیشن ہوتے ہیں، انعامات رکھے جاتے ہیں فقط اس لیے کہ نیکی کے کام کا مقابلہ اسلام کو پسند، اور پیغمبر نے خود اپنے زمانے میں کئی ایسے مقابلے کروائے۔ بہرحال تو مقابلہ ہوتا ہے تمام صحابیوں کا، اور مدینے میں اس وقت کے جو صحابی ایک سے ایک عقیدت مند رسول کا اور ایک سے ایک عبادت کے لیے دوڑنے والا، لیکن پھر بھی ایک صحابی ایسا جو روزانہ اور ہر نماز میں 5 مرتبہ باقی سب کو شکست دے دیتا، وہ سب سے پہلے پہنچتا ہے اور صف اول میں بیٹھتا، کبھی بھی کوئی آدمی اس کو شکست نہ دے پائے۔ پیغمبر اسلام نے محسوس کیا کہ بیچارہ بڑی غربت میں، تو ایک دن پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار ایسا نمازی 5 وقت کی نماز کا پابند، مسجد میں اتنی باقاعدگی کے ساتھ آنے والا، پروردگار اس کی حالت کو بہتر کر دے، یہ غربت کے عالم میں ہے، اس کی غربت برداشت نہیں ہو رہی۔ تو جواب آیا کہ اے حبیب، اپنے بندوں کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کس حالت میں رکھا جائے۔ اگر کسی کو غربت میں رکھا ہے تو یہ غربت ہی اس کے لیے بہتر، اور کسی کو دولت کے ساتھ رکھا ہے تو یہ دولت ہی اس کے لیے بہتر، لیکن چونکہ تو نے خواہش ظاہر کی اس لیے کھا دیا جاتا ہے کہ آخر اب تک میں نے ایسے نمازی اور مقدس ترین انسان کو کیوں غریب رکھا۔ اور پھر ایک مرتبہ جبرائیل ایک دینار لے کے آتے ہیں، اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے یہ دینار اس آدمی کے سپرد کر دیں۔ پیغمبر اسلام نے اب جو نماز ہوئی اس کے بعد اس کو بلایا اور کہا کہ تمہاری حالت کو دیکھ کے میں نے خدا سے دعا کی اور یہ ایک دینار تمہیں دیا جاتا ہے، اس سے کاروبار کرو۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں تو صرف اس کا ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ اس نے اس دینار کو اپنے کاروبار میں لگایا اور اب جو اس دینار میں برکت ہے تو وہ مدینے کا سب سے مالدار انسان بن گئے۔ یہاں تک کہا گیا کہ مدینے کے باہر ایک پوری وادی ایسی تھی، پوری وادی پہاڑیوں کے درمیان کا علاقہ جس میں فقط اس کے جانور تھے، اس کے جانوروں سے بھری ہوئی یہ وادی، اور تذکرہ اس زمانے کا جب عام مسلمانوں کو روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ پہلے زمانے کی معاشرت میں بلکہ آج بھی جو دیہاتی علاقہ وہاں روپے پیسے کی اتنی ویلیو نہیں جتنی ویلیو اس بات کی ہے کہ زمینیں کس کے پاس زیادہ ہیں اور جانور کس کے پاس زیادہ۔ تو مدینے میں جانوروں کے اعتبار سے جانور یعنی اس زمانے کا بہترین ایسٹس، جانوروں کے اعتبار سے یہ مدینے کا مالدار ترین شخص بن گئے۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ اب نہ تو یہ نماز میں آ پاتا، نہ اس کو جماعت مل پاتی، نہ ہی وہ جو مقابلہ تھا دوسروں سے اس میں حصہ لے پاتا۔ اب ہوا کیا وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح کاروبار بڑھتا گیا، جانور بڑھتے گئے، مصروفیات بڑھتی گئی، جماعت کی صفیں اس کی گھٹتی گئی، پہلی سے دوسری میں پہنچا، دوسری سے چوتھی میں، چوتھی سے آخری میں، اور پھر اتنی دیر ہونے لگی کہ اب جماعت کے وقت بھی نہیں پہنچ پاتا، اور پھر اتنی دیر ہونے لگی کہ اب نماز کو واجب وقت میں بھی نہیں پڑھ پاتا، اور پھر اتنی دیر ہونے لگی کہ قضا نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ ایک دن پیغمبر اسلام نے اس کی غیر حاضری کو محسوس کر لی۔ اے مسلمان، وہ اول وقت اول صف میں میرے بالکل پیچھے کھڑا رہ کے نماز پڑھنے والا وہ کہاں گیا؟ کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ مدینے سے باہر کوئی سفر کیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، اس کی دولت کا تو کیا ٹھکانا، اب تو انتہائی عیش و آرام کے ساتھ۔ ایک مرتبہ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ اے حبیب، اسی وجہ سے ہم نے اس کو غربت میں رکھا کہ ہمیں معلوم تھا کہ دولت ملنے کے بعد
پھر یہ نہ ہمارا اتنا ذکر کر سکے گا نہ ہمارا نام لے گا. اے حبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ اسی حالت میں رہے تو اس کو چھوڑ دو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دوبارہ پرانی حالت میں آ جائے تقدس و تقوی کی، تو فقط اتنا کام کرو کہ اس سے اپنا دینار مانگ لو. پیغمبر اسلام اس کے پاس پہنچے، پیغمبر کو دیکھ کے وہ احترام میں کھڑا ہو گیا. آج میری خوش قسمتی اور سعادت کہ اللہ کا رسول میرے پاس آیا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ چلو خدا نے تمہیں برکت دی، اب بس ایک چیز یاد دلانے آیا ہوں. 1 دینار میں نے قرضہ دیا تھا جس سے تم نے کاروبار شروع کیا، لاؤ وہ دینار واپس کرو. اللہ کے رسول 1 کیا ہزاروں دینار آپ کے لیے حاضر. کہا کہ نہیں، یہ تو فقط قرضے کا مسئلہ، کوئی چندہ ڈونیشن عطیہ تو نہیں مانگا جا رہا، وہی 1 دینار وہی واپس کرو. اور وہ دینار اس نے پیغمبر کو واپس کیا. بس اس دینار کا واپس آنا، یعنی پیغمبر نے جب ہدیہ بھجوایا تو برکت کتنی ہوئی، اور پیغمبر نے اپنا وہی ہدیہ لے لیا. اب اس کے بعد نقصان کتنے ہوئے کہ چند مہینے بھی نہیں، چند ہفتوں کے اندر حالت یہ ہوئی کہ وہ ساری دولت ختم ہو گئی. ہاتھ جھاڑ کے دوبارہ مسجد النبوی کی پہلی صف باقاعدگی سے آ کے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھنے والا صحابی بن گیا. واقعہ بڑا دلچسپ ہے، میں نے بہت اس کو شارٹ کر دیا کیونکہ مشہور واقعہ، لیکن اس سے جو میں پیغام دینا چاہ رہا تھا وہ یہ، تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر وہاں سے بارگاہ رسالت و امامت سے ہمارے لیے کوئی تحفہ آتا، اس سے زیادہ برکت والی کوئی چیز نہیں. 1 دینار بھی اگر آتا لاکھوں میں انسان کھیلنے لگتا. اور یہ ممکن نہیں کہ ہم امام کے نام پہ کچھ بھی خرچ کریں، نظر ہو، نیاز ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، زیارت ہو، امام کے نام پہ کوئی خرچ کیا جائے. یہ ممکن ہی نہیں کہ امام اس کا ریٹرن ہم کو نہ دے، امام کی جانب سے اس کا بدلہ ہم کو نہ ملے. لیکن بس ایک بات کا خیال رکھنا، اور وہی جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ غلطی ہو جاتی، وہ یہ کہ بس اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے امام کی خدمت میں تحفہ بھجوانا کہ جو چیز ہم بھجوا رہے ہیں وہ وہاں تک پہنچ جائے. ایسا نہ ہو کہ راستے ہی میں وہ غائب ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ امام کے ہاتھوں تک وہ نہ پہنچ پائے. جب وہاں پہنچے گی نہیں تو وہاں سے بدلہ بھی نہیں آئے گا. یعنی دوسرے الفاظ میں میرا مطلب یہ کہ جو ہم نظر و نیاز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے گھروں میں برکت آنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ کہ ہم میں سے اکثر کی یہ نظر و نیاز، اس میں 2 بڑی غلطیاں ہو جاتی. ایک نظر و نیاز کے موقع پر، وہ غلطی پچھلے ہفتے آپ نے، اور ایک اس سے پہلے نظر و نیاز کی تیاری کے دوران. اور یہ کیا غلطی؟ یہ وہی غلطی جو اس دنیا کے ملعون ترین انسانوں میں سے ایک نے کی تھی، اور اس کی آج تک وہ سزا بھگت رہا. اور اس نے اس دنیا میں اسی کی وجہ سے پہلی مرتبہ قتل و غارت گری کا وہ سلسلہ قائم کیا. آج تک جتنا قتل ہو رہا اس کا عذاب اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جا رہا. آج بھی امریکہ نے جو شدید ترین بمباری کی کہ اخبارات یا خبریں یہی، یہ معصوم بچے تک شہید ہو رہے ہیں. بہرحال تو یہ ظالم ہے، ان کو تو اس کے ظلم کی سزا مل ہی رہی، مگر معصوم کی روایت کے مطابق یہ ساری سزا اول قاتل کے نام پہ لکھی جا رہی. اور اس سے غلطی یہی، اپنی غلطی کا احساس کیے بغیر دوسرے کے اوپر حملہ کرنا. اچھا وہ کون؟ قابیل ملعون، جو اپنے سگے بھائی جناب حابیل کو شہید کرتا. اور دیکھیے قابیل نے جو غلطی کی تھی، یہ غلطی آج ہمارے یہاں بڑی کثرت کے ساتھ ہو رہی. وہ کیا کہ ہم اپنی غلطی کی وجہ سے شریعت کے مجرم بن، اور پھر اگر کوئی آدمی ہماری غلطی بتائے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کر کے اپنی غلطی کی اصلاح کر، الٹا اسی پہ چڑھ دوڑ. ایسا ہوتا بھی. یہ میراث کے مسائل. ابھی جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ وضو غلط اور نماز غلط اور عبادتیں غلط اور غسل غلط، تو کتنے ہی لوگ ایسے ہوں جو ان تمام عبادتوں کی غلطی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں گے کہ غلط مسئلہ ممبر سے بیان ہو رہا. بھلا یہ ممکن ہے کہ ارحم الراحمین خدا ہماری 50 سال کی عبادتوں کو ضائع کر دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. مسئلہ بتانے والا غلط کر رہا، چنانچہ ہم آئندہ بھی یہی کرتے رہیں گے. یہ سنت قابیل، یہ طریقہ قابیل، حابیل و قابیل کے واقعے میں. بہرحال ہم میں اور عام مسلمانوں میں ایک بڑا اختلاف. ہمارا مسئلہ یہ، ہمارے یہاں روایت یہی، یہ ایک مرتبہ حضرت آدم کو یہ پیغام ملا کہ اللہ تمہارے 2 ہی بیٹے، ان میں سے یہ دیکھنا چاہتا کہ کون ہے تمہاری وراثت کا اہل، کون ہے کہ جو تمہارا وارث بنے، کون ہے کہ جس کو یہ عہدہ نبوت تمہارے بعد دیا جائے. 2 بیٹے، دونوں کے باپ آدم، دونوں کی ماں حوا. اب ان میں سے کس کو یہ عہدہ عطا کیا جائے؟ چنانچہ پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ اپنی جانب سے ایک تحفہ میری بارگاہ میں لے کے آؤ، جس کا تحفہ میں قبول کروں گا، جس کا تحفہ میں قبول کروں گا، بس وہی آدم کے بعد میرا نمائندہ بن کے نبی بنے گا. یہ جو ہمارے یہاں روایت ہے، اور بعض عام کتابوں میں لکھا کہ وہ کسی لڑکی کا یا کوئی شادی کا یا حسن و جمال کا مسئلہ. بہرحال اس کا ہمارے یہاں ایسی روایت کا کوئی وجود نہیں. اب دونوں بھائیوں نے سوچا کہ بارگاہ الہی میں تحفہ لے کے جانا، وہی جو ہمارے یہاں نظر و نیاز ہوتی، اسی کی ایک شکل. اللہ برکت دینا چاہ رہا
مگر پہلے طلب کیا میری بارگاہ میں کچھ لے کے آؤ، اس کے بعد اس کا بہترین بدلہ تمہیں ملے۔ دونوں بھائی لے کے آئے۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا، جناب حابیل مویشی پالتے، یہ سنت انبیاء۔ جناب حابیل نے اپنے جانوروں میں سے جو سب سے بہترین گوشت فن تھا اس کا انتخاب کیا، اور قابیل کے لیے بڑا گھرا گزرا کہ مجھے اپنے مال میں سے کچھ دینا پڑ رہا، تو چنانچہ اس نے گندم گیہوں کی چند ایسی خشک اور سوکھی بھی بالیاں جو اس کے کسی کام کی نہ تھی وہ جا کے رکھی، اور اس زمانے کے طریقے کے مطابق جس کی قربانی قبول ہوتی ہے، جس کا ہدیہ قبول ہوتا، آگ اسے جلا دیتی۔ آگ آئی اور جناب حابیل کے دمبے کو اٹھا کے لے گئی۔ یہ بعض روایتوں میں ہے کہ پھر یہ جنت میں پلا اور جناب اسماعیل کا فدیہ بنا۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ۔ اب جس وقت قربانی قبول ہو رہی ہے حابیل اور قابیل محروم ہو رہے، قابیل محروم ہو رہا، اسی سے بعد میں شیطان نے بہکایا کہ دیکھو اصل چیز آگ ہے، تمہارا بھائی آگ کی پوجا کرتا تھا اس لیے آگ نے اس کے تحفے کو قبول کیا، تم بھی آگ کی پرستی شروع کرو، اور آتش پرستی کا مذہب دنیا میں یہی سے بنا۔ یعنی شیطان واقعات سے غلط نتائج نکلواتا، واقعہ تو ایک ہی واقعہ مگر لوگوں کے ذہن کو موڑ دیتا۔ خیر بہرحال وہ تو ایک بات کا مسئلہ صرف یہ کہ مسئلہ بتانے والوں کو لوگ جس طرح برا بھلا کہتے ہیں وہ دیکھیے قابیل کی سنت۔ چنانچہ جب قابیل پریشان ہو اپنے بھائی حابیل سے کہنے لگا کہ بھائی حابیل یہ کیا ہو گیا کہ اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لی اور میرے تحفے کو رد کر دی، تو جناب حابیل نے وہ جواب دیا جو سورہ مائدہ میں نقل ہوا، جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا ہر ایرے غیرے کے عمل کو قبول نہیں کرتا، کہ جو بھی اپنا عمل لے کے پہنچا خدا نے قبول کر لیا، بارگاہ الہی میں اسی کا عمل قبول ہے جو متقی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، وہ اصول جو قرآنی آیت ہے لیکن اصل میں یہ جملہ جناب حابیل کا، اور قیامت تک کے لیے یہ جملہ ہر نیک کام کرنے والے کے لیے گائیڈ لائن، ایک گائیڈنس بنا کہ اگر اپنے عمل کو خدا کے یہاں قبول کروانا تو عمل کر لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ تقویٰ ہونا چاہیے۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ خدا نے آخر ایک کا تحفہ قبول کیوں کیا، ایک کا رد کیوں کیا، تو کہا اس لیے کہ حابیل نے جب وقت آیا قربانی دینا تو اپنے جانوروں میں یہ دیکھا کہ سب سے بہترین کیا جو راہ خدا میں دیا جائے، اور قابیل نے دیکھا کہ سب سے زیادہ بیکار کیا کہ جسے ویسے ہی کوڑے میں پھینکنا تھا چلو اللہ کے نام پہ دے دو۔ یہ فکر کا فرق آ گیا۔ یہاں پہ ہمارے سامنے دو فکر ہے، دو فکریں ہیں۔ ایک یہ کہ جب انسان کو راہ خدا میں دینا ہوتا تو ایک آدمی یہ چاہتا کہ میں اپنے مال کا، اپنی جائیداد کا بہترین سے بہترین راہ خدا میں پیش کروں، اور ایک فکر یہ ہے کہ دینا تو ہے، بچنا تو نہیں، بھاگنا تو نہیں، لیکن وہ چیز راہ خدا میں دو جو اپنے کسی کام کی نہ ہو، ویسے ہی بیکار ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، اٹھا کے کسی کباڑی کے ہاتھ میں فروخت کرنا تو معاذ اللہ خدا سے بہتر کون ہے، اسی کو دے دو۔ ایک یہ فکر آئی اور ایک وہ فکر آئی۔ اللہ کے یہاں قبولیت کس کی ہے کہ جو اپنی بہترین عزیز ترین شے راہ خدا میں دیتا، اور اللہ کے یہاں کس کا عمل رد ہے کہ جو بدترین چیز کو راہ خدا میں پیش کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ رد، بلکہ اس کے بعد وہ انسان ایسا ہوتا کہ قیامت تک کے لیے لعنتوں اولیت قابیل کو حاصل ہوئی۔ پہلی لعنت قابیل پہ آئی، جتنے بعد میں ملعون وہ بہرحال ہیں سب قابیل کے بعد، اولیت تو قابیل ہی کو ملی۔ اب دیکھیے یہی چیز ہمارے یہاں نظر و نیاز کرنا، مسجد میں، امام بارگاہ میں، کسی دینی کام میں، کسی عالم پر، کسی مدرسے پر، کسی طالب علم پر، یا ویسے ہی براہ راست امام کے نام پہ کچھ دینا۔ دو فکریں، دو اصول آئے ہمارے سامنے، ایک تو تقوی اور غیر تقوی، اور دوسرا اصول کیا آیا کہ بہترین شے کون دے رہا ہے اور بدترین شے کون دے رہا۔ اچھا بہترین اور بدترین کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال لوگ کہتے ہیں کہ واہ آج کل ہم بہترین چیزیں دیا کرتے، پہلے زمانے میں لوگ وہ میٹھی ٹکیاں رکھ دیتے تھے نظر و نیاز میں کہ کھائی بھی نہ جائے۔ اب بریانی ہے، اب قورمہ ہے، اب حلیم ہے، اب ایک سے ایک ٹیسٹی، ایک سے ایک لذیذ، ایک سے ایک معاشرے کی پسندیدہ غذا اس کے اوپر لا کے رکھی جاتی۔ وہ پہلے زمانے کے معاذ اللہ سوکھے سوکھے دسترخوان سے کہ آدمی فقط چک کے اٹھ جاتا تھا، آج دنیا کی ہر نعمت کو لا کے رکھا، تو ہم تو حابیل کی سنت پہ چل رہے ہیں کہ اپنے مال سے بہترین بریانی پکاتے ہیں، اور بہترین مثلا کھچڑا، بہترین دال، جو کچھ بھی ہر چیز سپرلیٹو ڈگری والی تیار کرتے، ہم حابیل کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ جی نہیں، اس کا نام بہترین نہیں۔ بہترین اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے بجائے میٹھی ٹکیا کے مثلا بریانی تیار کر، یا کھیر کے بجائے کہ جو لوگ کم کھاتے ہیں مثلا گاجر کا حلوہ آپ نے لا کے رکھ دیا کہ جو لوگ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، یہ بہترین نہیں۔ بہترین اور بدترین کا معیار کچھ اور۔ حدیث امام پیش کرنے کے بجائے ایک واقعہ پیش کر دوں جو ایک ایسی شخصیت کا جو احادیث امام پر ہم سب سے زیادہ معرفت رکھتا تھا،
یہ واقعہ آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، لیکن میری تقریر اس نقطے پہ آ گئی کہ غالباً اس واقعے سے بہتر کوئی واقعہ اس وقت ہو ہی نہیں سکتا کہ حابیل کی سنت یہ ہوئی کہ راہ خدا میں بہترین چیز دو، قابیل کا طریقہ یہ ہوا کہ جو چیز ویسا ہی سڑ رہی وہی اٹھا کے راہ خدا میں دے دو۔ لیکن اس اصول کی بات نظر و نیاز کی روشنی کہ اگر ہم یہ سمجھے کہ اچھے باورچی کا ہاتھ لگنے سے، اگر ہم یہ سمجھے کہ لذیذ غذا تیار کرنے سے ہمارا دسترخوان جناب حابیل کی طرح سے بہترین بن گیا تو یہ غلط، کیونکہ پہلی بات تو یہ بس یہی آخری جملہ کہ جسے آپ لذیذ ترین سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمیں اور آپ کو لذیذ ترین لگے جو آئے، مگر یہ دسترخوان تو امام کے لیے جا رہا، امام اس کو لذیذ ترین سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ امام کے یہاں لذت کا معیار کیا؟ امام کے یہاں بہترین کھانے کا معیار کیا؟ بریانی امام کے یہاں بہترین کھانا نہیں، قورمہ امام کے یہاں بہترین کھانا نہیں، یہ جملے امام کے یہاں بہترین کھانا نہیں کہ کیا پکایا تھا کہ لوگ انگلیاں چاٹتے رہ گئے، یہ امام کے یہاں معیار نہیں۔ امام کا معیار بہلول دانا سے پوچھے، بہت مشہور واقعہ، لیکن اس سے اندازہ کہ امام کے یہاں بہترین غذا کسے کہتے ہیں کہ پھر وہ قبول ہو، اور اس کی مزید کچھ وضاحتیں آئندہ ہی ہوں گی، آج تو وقت نہ رہا درس میں۔ بہلول دانا، وہ دانا کہ دنیا ان کو دیوانہ سمجھ رہی، مگر صاحبان معرفت جانتے ہیں کہ اس دور میں معصوم کے شاگردوں میں ان سے زیادہ دانا کوئی نہیں۔ ہارون سے اکثر ان کے مذاق چلتے رہتے ہیں، بعض علماء نے لکھا بھی ہے کہ یہ ہارون کے چچا زاد بھائی تھے، ذرا دور کے رشتے سے، لیکن بہرحال خاندان کے افراد میں سے ایک فرد تھے۔ بہلول دانا شہر سے باہر ویرانے میں بیٹھے، پرانا زمانہ جہاں شہر کا کوڑا کرکٹ ڈسپوز آف کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ شہر سے باہر وہ مزبلہ بنایا جاتا ہے، کوڑا گھر، اور پورے شہر کا کوڑا لا کے وہاں ڈال دیا جاتا، سڑتا ہوا کوڑا، پیر پھٹے ہوئے جانور، مردار جانور، اور غرض یہ کہ ہر قسم کا کوڑا۔ بہلول وہاں بیٹھے، ہارون کے یہاں کسی کی دعوت تھی، چنانچہ بہترین کھانے پکائے گئے، شاہی باورچی سے کہا گیا کہ آج دعوت والے کھانے پکانا، اس نے بھی بہت محنت کے ساتھ بہترین کھانے پکائے۔ خلفاء کا ایک خاص طریقہ کار ہمیشہ رہتا، بلکہ ہر بادشاہ کا ایک خاص ڈش تیار ہوتی ہے فقط بادشاہ کے لیے، اور وہ ڈش جو ہے اصل میں ایک قسم کا وہ پریسٹیج میٹر ہوتی، یعنی بادشاہ، صرف بادشاہ اس کو دسترخوان پہ بادشاہ کے لیے مخصوص، اور اگر بادشاہ اس میں سے ایک آدھ لقمہ کسی کو دے تو یہ گویا اس کے لیے ایک بڑی عزت، ایک آنر ہو گئے، جیسے آج کل کسی کو میڈل ویڈل دیے جاتے ہیں، وہ ایک لقمہ ایک عزت ہو گئی کہ بادشاہ مجھے اتنا بڑا اعزاز دیا، ایک لقمہ۔ آج بھی دسترخوان پہ سارے کھانے سجائے گئے اور وہ اسپیشل ڈش بھی لائی گئی، طعام شاہی۔ خیر، کھانے کے دوران جو مہمان آئے تھے سب کے سب وی آئی پیز تھے، ان میں سے ایک یا دو کو ہارون ایک ایک لقمہ اس میں سے دے دی، جو اب آج کل کی اصطلاح میں سارا دسترخوان وی آئی پیز کا تھا، مگر یہ لوگ وی آئی پیز تھے، چنانچہ ایک ایک لقمہ ان کو دے دیا گیا۔ تو یہ 2 یا 3 آدمی تھے کہ جن کو بہرحال یہ لقمے ملے، اور باقی اگرچہ سب مہمان چنے ہوئے مہمان سلیکٹڈ پرسنالٹیز ہیں، سب کے سب بہرحال معززین میں سے ہیں، لیکن تحفہ کسی ایک یا دو کو ملا۔ کوئی ایسی بات نہیں، سب کو پتا کہ بادشاہ کا ہی تحفہ تو کہیں ہزاروں میں کسی ایک کو ملتا ہے۔ دسترخوان ختم ہوا، ہارون کو یاد آیا، کہا کہ بہلول بہت دنوں سے نظر نہیں آیا، پہلے تو ہر صبح و شام ایک چکر لگتا تھا، اکثر دسترخوان کے قریب بھی ہوتے تھے، لیکن کئی دنوں سے نظر نہیں آیا، کہاں ہے بہلول؟ اپنے خاص نوکر کو بلایا، نوکر تو نہیں کہیں گے، آج کل کی اصطلاح میں ہوگا مثلا پرسنل سیکریٹری، اس کو بلایا اور کہا کہ یہ جو میرے لیے خاص کھانا تیار ہوا جاؤ جا کے بہلول کو دے دو۔ بادشاہوں کا مزاج ایسا ہی ہوتا کہ جیسا کہ سعدی نے گلستان میں لکھا کہ کبھی ان کو گالی دو تو وہ خلت دیتے اور کبھی سلام کرو تو گردن کٹوا دیتے۔ بادشاہ کے مزاج کا کوئی بھروسہ نہیں، جاؤ بہلول کو دے دو۔ سارا دربار ایک مرتبہ حیران ہو گئے، ایک لقمے کے لیے لوگ مرتے ہیں اور یہ پوری ڈش بہلول کے پاس جا رہی۔ شاہی قاعدے کے مطابق وہ بادشاہ کا خاص اسسٹنٹ یا پرسنل سیکریٹری اس پیالے کو اپنے سر پہ رکھ کے چلا، احترام، عزت، اور تلاش میں نکلا بہلول۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہمیں کئی دنوں سے کھنڈر میں نظر آ رہے ہیں، وہ جو شہر کے باہر کوڑا گھر وہاں بیٹھے۔ پہنچا، خیر وہ غلام خاص، دیکھا کہ واقعاً بہلول وہاں پہ۔ ایک مرتبہ بہلول سے کہا کہ بہلول مبارک کھڑے ہو جاؤ۔ بہلول نے کہا آخر کیوں کھڑا ہوں؟ کہا کہ تمہارے لیے بادشاہ کا خاص تحفہ آیا، شاہی تحفہ تمہارے لیے آ رہا، اور یہ خاص غذا ہے بادشاہ کی جو تمہیں دی گئی۔ بہلول نے اشارہ کیا، ہر کوڑا گھر پہ کتے تو ہوتے ہی ہیں جو ہڈیوں پہ جھگڑا کر رہے ہوتے، کہا کہ جا کے ان کے سامنے ڈال دو۔ تو غلام تو یہ پرسنل سیکریٹری کو یقین نہیں آ رہا، بہلول پاگل تو ہے لیکن اتنے بھی پاگل کیا ہوں، یہ شاہی تحفہ، اس کا ایک چمچہ کسی کو مل جائے تو اس کے پورے خاندان کے لیے فخر کا موقع۔ جی ہمارے خاندان میں بادشاہ نے ایک چمچہ بھجوایا تھا شاہی تحفے کا، اور یہاں پوری ڈش مل رہی،
اور کہہ رہے کتے کے آگے ڈال دو. یہ بہلول کو ہوا کیا؟ کہا بہلول یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتا نہیں یہ خلیفہ ہارون رشید کا خاص الخاص کھانا ہے؟ تو بہلول کا جواب کیا تھا؟ یاد کیجئے، آپ نے واقعہ تو 25 دفعہ سنا. کہا کہ اتنا شور نہ مچاؤ، آہستہ بولو، اگر کتوں نے سن لیا تو کتے بھی اس کو نہیں کھائیں گے. اچھا یہ جو کچھ بھی بہلول نے کہا بہت بڑا فلسفہ، بہت بڑا فلسفہ. یہ ظالم حکمران، اس کا مال حرام، مال حرام سے تیار کردہ غذا ہمیں اور آپ کو کتنی ہی لذیذ کیوں نہ لگے، لیکن جس کو اس کی حقیقت پتا ہو کہ یہ حرام والی غذا وہ اتنی نجس، اتنی بدبودار، ایسی گھناؤنی، ایسی پیاور ہوتی کہ واقعاً کتوں کو بھی اگر پتا چل جائے کہ یہ مال حرام تو وہ بھی اس کے قریب نہ پھٹکے اگر وہ مکلف ہوتے، اگر ان کے پاس اتنا احساس ہوتا. بہلول بتا رہے ہیں کہ جسے تم بہترین غذا سمجھ رہے ہو چونکہ مال حرام سے تیار شدہ، تو میری نگاہ میں تو یہ کتوں کے قابل بھی نہیں، کتوں کو بھی دھوکہ دے کے کھلایا جا رہا. تو اب اگر ہم نے بہترین نظر و نیاز تیار کی، واہ واہ کیا کھانا ہوا ہے آج، کیا دسترخوان تھا فلاں صاحب کا. اب تو باقاعدہ یہ 22 رجب کے کنڈے یا اور دوسرے مواقعوں پر ٹینٹ لگتے ہیں، سڑکیں گھیری جاتی ہیں، باقاعدہ بہرے آتے ہیں سرو کرنے کے لیے، بڑی بڑی میزیں ہوتی ہیں، دیگیں. اگر یہ سب خلوص کے ساتھ ہے، سب مال حلال سے ہے، تو ان مومنین کرام کو ہمارا لاکھ لاکھ سلام کہ جو اس مادی دنیا میں امام معصوم کی خاطر اپنی دولت خرچ کرنے کو تیار. پیسہ بہت سوں کے پاس ہوتا مگر اتنا جذبہ کس کے پاس ہوتا؟ اگر واقعاً مال حلال ہے اور خلوص دل ہے تو ان سے بہتر کوئی نہیں. لیکن اگر یہ مال حرام سے تیار شدہ، چاہے ہم کو معلوم نہ، یعنی ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ امام کو تکلیف پہنچائے گا، ہم نے تو اپنے اعتبار سے بڑی محنت کی، لیکن اگر وہ نظر و نیاز مال حرام سے تیار شدہ تو یاد رکھیے امام کی نگاہ میں وہ ایسی بدبودار، وہ ایسا مردار آپ نے تحفہ بھجوایا، وہ آپ نے ایسا نجس تحفہ بھجوایا، ایسا قیاور تحفہ بھجوایا کہ امام معصوم بجائے اس کے کہ اسے تحفہ سمجھے، کوئی تعجب نہیں کہ یہ توہین امام بن جا، کہ نجس ترین چیز جو کتوں کے قابل بھی نہیں، اور تم بارگاہ پروردگار میں بھجوا رہے، تم بارگاہ رسالت میں بھجوا رہے، تم بارگاہ امامت میں بھجوا رہے. تو نظر و نیاز کرنا جتنا برکت دلوانے والا عمل، انتہائی بابرکت اعمال میں سے ایک، آپ کے گھر کی قسمت بن سکتی، سارے دلدر، ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں دور ہو سکتی اگر ہماری ایسی نیاز ہوئی جو خدا اور امام نے قبول کر لی. مگر اس میں سے ایک بات کا خیال رکھنا ہے جو ہمارے یہاں بڑی لاپرواہی ہو رہی، اور سب کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا، مگر مشاہدے میں یہ ضرور آیا کہ جتنا زیادہ جس کے پاس حرام ہوتا اتنا ہی شاندار و عالیشان اس کا دسترخوان بھی ہو جاتا. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو مال حرام سے بہترین دسترخوان پیش کرتے ہیں، لیکن اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایسی نظر و نیاز جو مال حرام سے خدمت امام میں پہنچائی جا رہی، خود ہی آپ سوچیں کیا یہ امام کی شان کے مطابق؟ کیا امام اس سے راضی اور خوش ہو سکتے ہیں؟ اگر اس کی وجہ سے امام ہمارے گھر پہ عذاب بھی بھجوا دیں تو تعجب نہیں، مگر بہرحال ہیں وہ رحمت للعالمین کی اولاد، بہرحال ہیں وہ دنیا کے شریف ترین اور کریم ترین انسان. اس لیے ہمارے اس غلط تحفے کے باوجود امام اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی غلطیوں پہ اصرار کریں. چنانچہ جو فطرے کے بارے میں مسئلہ لکھا ہے کتابوں کہ فطرے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال سے ہو. اگر آپ کے پاس مال حلال نہیں، مال حرام ہی، تو کسی سے قرضہ لے کے آئیے حلال اور اس سے فطرہ دیجئے. وہی اصول نظر و نیاز پر بھی مکمل اسی طریقے سے منطبق ہے جس طرح امام خمینی اور آغا خوئی نے اپنی کتابوں میں لکھا. اور بس اسی کے ساتھ میری آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی.